امام احمد بن حنبل نے ایک حدیث کو روایت کیا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس اس حدیث کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتهم فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی وفاطمۃ وابناہما۔ سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جب قرآن پاک کی اس آیت کا نزول ہوا، صحابہ کرام حضور سے پوچھتے ہیں آقا آپ کی رشتہ داری سے کون لوگ مراد ہیں جن کی محبت ہمارے اوپر فرض ہے، جن کی محبت ہمارے لیے ضروری ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں علی و فاطمۃ و بناہما، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی محبت، خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا کی محبت، حسنین کریمین کی محبت، ان لوگوں کی محبت یہ نص قرآن سے ثابت ہے اور حضور کی حدیث سے بھی اہل بیت کی محبت کا ثبوت ہے۔ صحیح مسلم شریف میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 چیزیں بیان فرمائی۔ مسلم شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں احب اللہ لما یغدوکم من نعمہ وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ کتنی باتیں؟ 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ نمبر 1، اللہ پاک کی محبت کو لازم پکڑو۔ سب سے پہلے کس کی محبت؟ اللہ پاک کی محبت کو لازم پکڑو۔ لما یغزوکم من نعمہ، ہر روز اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہو۔ اللہ پاک کی ذات کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، ہواؤں کا نظام اللہ نے چلایا، بارش کا نظام اللہ پاک کی طرف سے ہے، رات دن کا بدلنا اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ہے، انسانوں کے لیے کھانے کی چیزیں پیدا فرمائی۔ سب سے پہلا حق اللہ کا ہے، احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ، سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی کی محبت کو لازم پکڑو۔ دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ، لوگوں مجھ سے محبت کرو۔ سرکار فرماتے ہیں مجھ سے محبت کرو۔ اللہ کی محبت کی وجہ سے جو لوگ اللہ سے محبت کا دعویٰ کریں ان کے لیے ضروری ہے ان کے دلوں میں جہاں اللہ کی محبت ہے وہاں میری بھی محبت ہو۔ سب سے پہلے کس کی محبت؟ اللہ کی محبت، اس کے بعد حضور کی محبت۔ تیسرے نمبر پر حضور ارشاد فرماتے ہیں وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، میرے اہل بیت سے محبت رکھو۔ کس بنا پر؟ میری محبت کی بنا پر۔ اللہ سے محبت ہونا ضروری ہے، اللہ کے رسول سے محبت ہونا ضروری ہے، اللہ کے رسول کے جو اہل بیت ہیں ان کے ساتھ محبت کا ہونا ضروری ہے۔ جس دل میں اللہ کی محبت تو ہے، اللہ کے رسول کی محبت ہے، لیکن اہل بیت کی محبت سے دل ویران ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کو ایسی محبت قبول نہیں ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالی ایسی محبت کو پسند نہیں فرماتے۔ ایسی محبت کے لیے بخشش کا وعدہ نہیں ہے۔ بخشش کا وعدہ صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کے دلوں میں 3 محبتیں جمع ہوں: اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت اور اہل بیت کی محبت۔ بعض لوگوں نے اہل بیت کی محبت کو آگے رکھ کر اصحاب رسول کی محبت کو پیچھے چھوڑ دیا۔ جی حضور کے صحابہ کی محبت یہ ضروری نہیں ہے، حضور کے اہل بیت کی محبت یہ ضروری ہے۔ ترمذی شریف میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب سے کس درجہ کی محبت فرمائی؟ اللہ پاک کے حضور آپ فرماتے ہیں: اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی فمن احبہم فبحبی ومن ابغضہم فببغضی ومن اذاہم فقد اذانی ومن اذانی فقد اذى اللہ ومن اذى اللہ یوشک ان یأخذہ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں: اللہ اللہ میرے صحابہ کو میرے چلے جانے کے بعد نشانہ اعتراض نہ بنانا۔ لوگوں سن لو، جو میرے صحابہ سے محبت رکھتے ہیں وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، جو میرے صحابہ سے بغض رکھتے ہیں وہ مجھ سے بغض رکھتے ہیں۔ جس نے میرے صحابی میں سے کسی ایک کو بھی تکلیف دی اس نے مجھ کو تکلیف دی، جس نے مجھ کو تکلیف دی اس نے اللہ پاک کو تکلیف دی، جس نے اللہ پاک کو تکلیف دے دی۔ لوگوں سن لو، وہ بندہ نہیں بچ سکتا، اللہ سبحانہ و تعالی اس کو پکڑ لیں گے۔ تو اصحاب رسول کی بھی محبت اور اہل بیت کی محبت یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں، ان کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اہل بیت کی محبت کی آڑ میں صحابہ سے دشمنی رکھنا یہ اہل بیت سے محبت نہیں ہے۔ اہل بیت سے جس طرح حضور محبت فرماتے اسی طرح اہل بیت سے حضور کے صحابہ بھی محبت فرماتے۔ حضرت یعلا العامر اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں ہم ایک دعوت پر گئے، حضور ہمارے ساتھ تھے، ہم گلی سے گزر رہے تھے، کچھ بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا۔ وحسین مع غلمان یلعب، امام علی مقام سیدنا امام حسین کو بھی دیکھا کہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ضروری کام کو پیچھے چھوڑ دیا، جس دعوت پر آپ جا رہے تھے اس میں تاخیر کر دی۔ فَتَفِقَ الصَّبِيُّ هَاهُنَا مَرَّةً وَهَاهُنَا مَرَّةً۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کھیلتے ہوئے بچوں میں امام عالی مقام سیدنا امام حسین کو پکڑتے ہیں، حسین کبھی ادھر بھاگ جاتے ہیں، امام حسین کبھی ادھر بھاگ جاتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام امام حسین کو پکڑ رہے ہیں، گھر کی چار دیواری میں نہیں، گھر سے باہر۔ یہ لوگوں کو بھی پیغام دیا ہے کہ لوگوں اپنے بچوں کے ساتھ پیار کرو، اپنے بچوں کے ساتھ محبت کرو۔ بچے اگر کھیل کود کر رہے ہیں ان کی دل جوئی بھی کرو، ان کو ڈانٹو نہ، کھیل ہو جائز کھیل ہو۔ امام عالی مقام سیدنا امام حسین سے بڑا تو ولی کوئی نہیں ہو سکتا، جس کی محبت کی بنا پر اللہ کے رسول نے بخشش کی آپ نے حدیثیں سنائی ہیں۔ اس بندہ کے لیے بخشش کا وعدہ ہے جو حسنین کریمین سے محبت رکھے۔ امام علی مقام گلی میں کھیل رہے ہیں، ہم لوگوں کو پیغام دیا اپنے بچوں کے ساتھ پیار کریں۔ حضور نے امام علی مقام
سیدنا امام حسین کو جب پکڑ لیا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حسین منی وانا من حسین احب اللہ من احب حسینہ۔ حضور امام علی مقام سیدنا امام حسین کو پکڑ لیتے ہیں، پکڑ کر آپ ارشاد فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ جو اللہ سے محبت کرتا ہے اس کے لیے ضروری ہے امام حسین کی محبت اس کے دل میں ہو۔ یہ حدیث پاک امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ امام عالی مقام گلی میں کھیل رہے ہیں، بعض صوفیہ طبقہ جو ہے وہ اس کو ولایت سمجھتے ہیں کہ بچوں کو گھر کی چار دیواری میں قید کر کر رکھو۔ جی کھیلنا ٹھیک نہیں ہے، یہ عمر ہے بچوں کے کھیل کود کی، حضور نے منع نہیں فرمایا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو اس درجہ سے اپنے بچوں کو کھلاتے کہ آپ بھی ان کے کھیل میں مصروف ہو جاتے۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حامل الحسین علی عاتقہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسین کو اپنے کندھے پر سوار کر رکھا ہے۔ فقال رجل، ایک بندہ کہتا ہے نعم المرکب رکبت یا غلام، اے لڑکے تو کتنا خوش نصیب ہے، تیری سواری کتنی اعلیٰ ہے، جس کی سواری حضور ہو اس سے بڑھ کر اس کی کیا شان ہو سکتی ہے۔ مدینہ کا یہ شخص کہتا ہے کہ اے لڑکے، اے بیٹے، تیری کیا شان ہے کہ حضور تیری سواری ہے، اس سے بڑھ کر تیرا مقام کیا ہو سکتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں نعم الراکب ہوا، صرف سواری کو نہ دیکھو، سوار کو بھی دیکھو۔ سواری اعلیٰ ہے تو سوار بھی اعلیٰ ہے، سواری بھی اعلیٰ ہے تو سوار بھی اعلیٰ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس درجہ اپنے اہل بیت کے ساتھ محبت فرمائی۔ اب کوئی بندہ اپنے بچے کو کندھے پر سوار کر کر اس طرح باہر گلی میں جائے، یہ دیکھیں ہم کو پیغام دیا، اگر ہم کو پیغام نہ دینا ہوتا، حضور صرف گھر کی چار دیواری میں حسنین کریمین سے محبت کرتے، یہ گلی میں آپ اپنے کندھے پر سوار کر کر آپ چل رہے ہیں، یہ لوگوں کو پیغام دیا ہے کہ لوگوں بچوں سے پیار کیا جاتا ہے، بچوں سے پیار کیا جاتا ہے، بچوں کی دل جوئی کی جاتی ہے، بچوں کو خوش رکھا جاتا ہے۔ آپ نے بھی شاہد اس بات کا مشاہدہ کیا ہوگا، جو بچے بچپن میں اپنے ماں باپ کے ساتھ اس طرح کھیل کود کرتے ہیں، ماں باپ ان کے ساتھ خوش موڈ میں ہوتے ہیں، اپنی جوانی تک اس بات کو یاد رکھتے ہیں، اپنے دوستوں تک اس قصہ کو سناتے ہیں کہ ہمارے ابا جی اتنی محبت کیا کرتے تھے، ہماری اماں جی اس انداز سے محبت کیا کرتی تھی۔ لیکن جو والدین اس عمر میں اپنے بچوں کو گھر کی چار دیواری میں قید کر لیں تو وہ بچے ماں باپ سے بدزن ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ ان کی عمر ہے کھیل کود کی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کندھے پر امام عالی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوار کیے ہوئے ہیں۔ اب کوئی بندہ اپنے بچے کو کندھے پر سوار کر کر گلی میں آئے نا تو کہتے ہیں یار یہ پینڈو بندہ ہے، ہاں جی، وہ اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے کہ میں تو بہت بڑا چودھری بندہ ہوں، میں تو بہت بڑا عہدیدار بندہ ہوں، یار لوگ کیا کہیں گے، یہ تو بے وقوف آدمی ہے جو بچے کو کندھے پر سوار کر کر گلیوں سے گزر رہا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ اپنے بچوں کا دل رکھو، ان سے پیار کرو، ان سے محبت کرو،
اور محبت کے الگ الگ انداز پیش کرو۔ امام عالی مقام سیدنا امام حسین سے کس درجہ کی محبت فرمائی؟ ایک اور حدیث پاک صحیح روایت کے ساتھ یہ حدیث پاک موجود ہے، سرکار نماز پڑھتے، امام عالی مقام حضور کے کندھے پر سوار ہو جاتے، حضور اپنا سجدہ لمبا کر دیتے، حضور اپنا سجدہ لمبا کر دیتے، کہیں میں سجدے سے اٹھوں اور یہ میرا ننھا حسین گر نہ جائے رضی اللہ تعالی۔ ایک بچے کی دل جوئی کے لیے آپ سرکار نے سجدہ بھی لمبا کر دیا۔ تو حضور نے بچوں کے ساتھ محبت کا پیغام دیا ہے، اور اہل بیت کی محبت یہ ہر ایک کے ذمہ فرض ہے، واجب ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یا اہل بیتی رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا یہ اللہ پاک کے کلام کا حکم ہے۔ اللہ پاک نے اہل بیت کی محبت کو کہاں ذکر کیا؟ قرآن پاک میں ذکر کیا۔ جو قرآن پاک میں ذکر ہو جائے اس کی حیثیت فرض کی ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، اہل بیت تمہاری شان تو یہ ہے، تمہاری شان کے لیے کیا یہ کافی نہیں ہے جو بندہ نماز پڑھے، نماز میں آپ پر درود پڑھا جاتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما حضور پر، وآل محمد اور حضور کی آل پر، حضور پر، حضور کی آل جناب سیدنا علی المرتضیٰ پر، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا پر، حسنین کریمین پر۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو نماز پڑھے اور نماز میں حضور پر اور حضور کی آل پر درود نہ پڑھے، لا صلاۃ لہ، اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں، ہر نماز میں حضور پر درود پڑھا جاتا ہے، اس کے ساتھ حضور کی آل پر درود پڑھا جاتا ہے۔ حضور کی محبت کو اللہ سبحانہ و تعالی نے بندوں کے ساتھ ساتھ رکھا ہے، اس کے ہر نیک عمل میں۔ بہت سارے ایسے درود ہیں کہ جن میں خصوصیت کے ساتھ حضور اور حضور کی آل پر درود پڑھا گیا ہے۔ تو اہل بیت کی محبت کا ہونا یہ ہر ایک کے ذمہ فرض ہے۔ اہل بیت کی محبت کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اہل بیت کے ساتھ بھی محبت اور حضور کے جمی صحابہ کرام سے بھی محبت۔ بعض لوگوں کو اندھیرا میں رکھتے ہیں کہ دیکھو جی یہ حدیث پاک ہیں، مسلم شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی کالی کملی اپنے کندھے پر رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، جناب حضرت علی آتے ہیں، آپ ان کو اپنی چادر میں چھپا لیتے ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت سیدہ فاطمہ آتی ہیں، آپ ان کو اپنی چادر میں چھپا لیتے ہیں، حسنین کریمین آتے ہیں، آپ ان کو اپنی چادر میں چھپا لیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں لوگو یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کے ساتھ محبت کرو، جو ان سے محبت کرتا ہے اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے، جس کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت نصیب ہو جائے وہ جنتی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں صرف اہل بیت سے محبت، حضور کے صحابہ سے بھی محبت کا ہونا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ حضور کے ایک صحابی سے بھی بغض رکھا وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ واقعات پڑھ کر دیکھو، یہ تو ایک رشتہ داری ہے نا۔ دیکھو آپ ہیں، آپ کی محبت میرے ساتھ الگ ہوگی، ان کے ساتھ الگ ہوگی، اپنے والدین کے ساتھ الگ ہوگی،
اپنے رشتہ داروں کے ساتھ الگ ہوگی۔ ایک جیسی محبت تو سب کے ساتھ نہیں ہو سکتی کہ سب کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ اگر ہم کہیں کہ صرف اہل بیت کے ساتھ حضور کی محبت تھی تو پھر ہم تو گئے، پھر ہمارے پاس کیا جو ہے نا آسرا رہا بخشش کا۔ حضور تو تا قیامت تک جو حضور کی امت میں ہے، جو بھی بندہ اور بندی ہے، اللہ کے رسول ان سب سے محبت فرماتے ہیں۔ ایک یہودی کا جنازہ جا رہا ہے، آپ اس کے جنازے پر رو رہے ہیں، کس وجہ سے رو رہے ہیں؟ اس کی محبت میں رو رہے ہیں کہ میں اس سے پیار کرتا ہوں اور یہ کلمہ سے محروم ہو کر جنت میں داخل ہونے کی بجائے ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا گیا۔ اصحاب رسول سب سے پہلی محبت کے جو درجے جو بیان کیے جاتے ہیں، خلفائے راشدین، سب سے پہلے خلفائے راشدین سے محبت، اہل بیت کے ساتھ محبت اصحاب رسول فرماتے ہیں، حضور کے صحابہ۔ دیکھیں وقت کا بہت بڑا صحابی، 22 لاکھ مربع میل کا حاکم، البدایہ والنہایہ میں یہ واقعہ تحریر ہے جو مستند کتاب ہے۔ مراد رسول جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت سے کس درجہ کی محبت فرماتے ہیں، قابل غور واقعہ ہے، توجہ سے سنیں۔ امام حسین اور سیدنا عمر بن خطاب کے بیٹے یہ باہر گلی میں کھیل رہے ہیں اور عمر بن خطاب منبر رسول پر جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، جمعۃ المبارک کا خطبہ دے رہے ہیں۔ امام حسین حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ بن عمر، یہ جو مسجد نبوی میں میرے بابا کی جگہ پر جو خطبہ دے رہا ہے نا، اس کو دیکھ رہے ہو یہ کون ہے؟ کہنے لگے یہ میرے ابا جی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ میرے ابا جی ہیں، عمر بن خطاب ان کا نام ہے۔ کہنے لگے کہ یہ ہمارے غلام ہیں۔ عبداللہ بن عمر کو یہ بات بڑی ناگوار گزری، بچے تھے نا، بچپن ہے، بچپن کی عمر۔ کہنے لگے کہ میرے ابا جی اتنے بڑے خطیب خطبہ دے رہے ہیں اور اتنے بڑے حکمران، تمہارے کیسے غلام ہو سکتے ہیں؟ یہی بات جب جمعہ سے امام سیدنا عمر بن خطاب فارغ ہوتے ہیں، صحابہ سارے کے سارے ہمارے کیا ہیں؟ امام ہیں۔ جمعہ کی خطبہ سے فارغ ہوئے، نماز پڑھائی، گھر گئے۔ عبداللہ بن عمر اسی بات کو دہراتا ہے، کہتے ہیں بابا جی آج بڑی عجیب جو ہے نا معاملہ پیش آیا۔ کیا معاملہ پیش آیا؟ کہنے لگے کہ ہم باہر گلی میں کھیل رہے تھے، مسجد نبوی میں آپ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے۔ امام حسین جانتے ہو کیا کہہ رہے تھے؟ کہہ رہے کہ عبداللہ یہ جو میرے بابا کی جگہ پر مسجد نبوی میں خطبہ دے رہا ہے یہ ہمارا غلام ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا جلدی سے امام حسین کے پاس جا اور اس سے یہ لکھوا کے لا، جو بات اس نے اس وقت کھیل کود کے عالم میں کہی تھی وہی بات اب ان سے لکھوا کے لا۔ حضرت عبداللہ جاتے ہیں، اپنے ابا جی کے حکم کی تکمیل تو کرنی ہے۔ امام حسین سے کہتے ہیں کہ حسین جب ہم کھیل رہے تھے اس وقت تو نے ایک جملہ کہا تھا کہ میرے جو بابا ہیں یہ آپ کے غلام ہیں، یہ لکھ دو۔ وہ لکھ دیتے ہیں۔ وہ رکا سیدنا عمر بن خطاب کے پاس جاتا ہے، آپ اس رکا کو پڑھتے ہیں، آپ رونے لگ جاتے ہیں، روتے روتے آپ کی داڑھی تر ہو جاتی ہے۔ آپ کبھی اس کو اپنے سینے کے ساتھ لگاتے ہیں، کبھی آپ اپنی آنکھوں کے ساتھ لگاتے ہیں، اپنے لوگوں کو بلا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لوگوں گواہ ہو جاؤ، آج امام حسین نے کہا ہے کہ عمر ہمارا غلام ہے، عمر ہمارا غلام ہے، لوگوں سن لو، میری بخشش کے لیے یہی رکا کافی ہے جس میں امام حسین نے میرے بارے میں لکھ دیا کہ عمر بن خطاب ہمارا غلام ہے۔
اب دیکھیں اس سے بڑھ کر اور کیا محبت ہو سکتی ہے؟ وقت کا اتنا بڑا حکمران ہمارا پرائم منسٹر، یہ تو ان جملوں کو ہمارا کیا کسی بھی دیش کا کوئی بھی پرائم منسٹر، وزیر اعظم، صدر اس جملے کو برداشت نہیں کر، ہم غلام فلاں کے نہیں۔ اور عمر بن خطاب 22 لاکھ مربع میل کے حاکم کہہ رہے ہیں کہ میں امام حسین کا غلام ہوں، اور میری اس رکہ پر مجھے اپنی عبادتوں پر، اپنے انصاف پر اتنا یقین نہیں ہے کہ میری بخشش ہو جائے گی، جتنا مجھے اس لکھے ہوئے رکے پر یقین ہے کہ اس کی برکت سے اللہ پاک میرے لیے بخشش کے فیصلے فرما دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اصحاب رسول، اہل بیت رسول، آل رسول سب کی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔